ناظرین کرام، کل رات سے ایک شخص کا ویڈیو وائرل ہوا ہے، جس کی بنا پر ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ شخص کوئی اور نہیں ہے بلکہ وسیم رضوی ہے، جنہوں نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی داخل کی ہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کی 26 جو آیتیں ہیں ان کو قرآن میں داخل کیا گیا ہے، جس کو ہٹانا چاہیے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ شخص، اس کی ذہنیت، اس کی فکر، یہ شیعہ ہے ہی نہیں، نہ یہ مسلمان ہے۔ آپ دیکھیں 1400 برس گزر گئے جب سے اللہ نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ایک لفظ کی تحریف نہیں ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے اور اللہ ہی قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ جس کسی کا یہ عقیدہ ہے، یہ فکر ہے کہ نعوذ باللہ قرآن میں تحریف کی گئی، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور یہ وسیم رضوی، اس کا نام شیعت سے جوڑا جا رہا ہے، قطعاً غلط ہے۔ اس کا کوئی تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ اس کو بہت پہلے ہی فتاوے دیے گئے ہیں اور اس شخص کو دین سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اور آج اس نے حد کر دی ہے جب یہ کہا کہ نعوذ باللہ 26 جو آیتیں ہیں اس کو قرآن مجید سے ہٹایا جائے۔ اس نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی منزل پر، اور علی مرتضیٰ کو تکلیف پہنچائی ہے، شہزادی کو تکلیف پہنچائی ہے، ولی عصر کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور یہ کارنامہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شیعہ نہیں ہے، اور ہم بہت ہی شدت بھرے الفاظ میں کل ہند مجلس شیعہ علماء ذاکرین اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ شخص کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، اور اس نے جو اقدام کیا ہے وہ بہت ہی غلط اقدام ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ شخص جو کچھ پڑھ نہیں سکتا، اس نے یہ 26 آیتیں پڑھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیتوں کا انتخاب اس نے کیا ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی طاقتیں ہیں جو کام کر رہی ہے، پالےکار ہے جو کام کر رہے ہیں۔ صرف یہی مقصد ہے کہ شیعہ اور سنی میں تفرقہ پیدا کیا جائے، سب کو لڑایا جائے، فتنہ برپا کیا جائے۔ یہ وہ شخص ہے جس پہ CBI کی انکوائریز چل رہی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 10 سال میں ایسے بیانات جاری کیے ہیں جو سب جانتے ہیں، سارا ہندوستان، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ شخص فتنہ باز ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، اور ایسا جھوٹا ہے، اتنی بڑی جھوٹ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر کہ جو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے۔ تو ہم شدت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بکا ہوا ہے، اس کا ایمان بکا ہوا ہے، اس کا ضمیر بکا ہوا ہے۔ یہ ضمیر فروش انسان ہے، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ اور ہم یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا نہ جوڑا جائے شیعہ سے، اس کے نام کے ساتھ جو شیعہ کے لفظ کو لگایا جا رہا ہے، ہرگز اس کو ہٹا دیا جائے۔ ہماری نگاہ میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر ایران ہوتا یا اسلامی ممالک میں ایسی حرکت کی ہوتی، خصوصاً اگر ایران میں یہ کیا ہوتا تو اس کا حشر کیا ہوتا؟ وہی جو سلمان رشدی کا کیا گیا تھا، جو آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ اس نے آ کر شان رسالت میں گستاخی کی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو آج دیکھیں آپ کہ وہ آج گستاخی کر رہا ہے کس میں؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ سب مانتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا جو شریعت ہے اس میں لفظ ایک لفظ نہیں ہٹا، تحریف بالکل نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ آ کے کہہ رہا ہے اس طرح سے، تو اس کی ہم شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سارے دنیا کے مسلمان اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں ان کے وہ صبر سے کام لیں، اور ایسے ملاعین اور ایسے لوگ جو آ کے فتنہ باز ہے، جو چاہتے ہیں کہ آپس میں تفرقہ ہو جائے، جو چاہتے آپس میں لڑائی ہو جائے،
وہ سمجھے اور اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ رہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جس کا کوئی شریعت سے، اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شیعہ سے تعلق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیعہ اور سنی سب مل کر رہ رہے ہیں، وہ اس کو سمجھیں کہ یہ دشمن کی سازش ہے۔ وہ شیعہ اور سنیوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ سنی ہمارے بھائی ہیں اور سنی ہمیں اپنا بھائی کہتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دو بھائی ہیں، آپس میں دشمن انہیں لڑا کر اس ملک کا امن اور امان بگڑ۔ انشاءاللہ وارث قرآن امام زمانہ اس سے اس کا انتقام لے گا۔ وہ ضرور انشاءاللہ اس دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت بنے گا اور اس کو اس کے کیفر کردار تک مولا و آقا پہنچائیں گے۔ بس میری گزارش تمام عامت المسلمین سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس سازش کو سمجھیں اور آپس میں شیعہ اور سنی جس کو ایک جہتی، ایک پارچگی، اتحاد بین المسلمین کی وجہ سے ہمارے سارے ملک ورحمت اللہ وبرکاتہ وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من آوانہ وانصارہ وتابعین لہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حکومت ہندوستان سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے اسے فوری گرفتار کیا جائے اور اسے اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم یہاں پر حیدرآباد شہر سے مجمع علماء و خطباء حیدرآباد جس کے سارے اراکین آپ کی خدمت میں موجود ہے، اور بھی ہندوستان کے تمام علماء، ذاکرین، خطباء اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو ناقابل برداشت مانتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اس سورے میں جس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، پہلی ہی آیت میں کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں خداوند کریم فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی آدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن۔ عدالت عالیہ میں سپریم کورٹ میں جو عرضی داخل کی ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں 26 آیتیں ایسی ہیں جس سے فساد اور فتنہ، آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے۔ یہ بات نہ صرف ہمیں ناقابل منظور ہے بلکہ ناقابل برداشت ہے۔ قرآن، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ خیال کہ قرآن مجید سے آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے، یہ خود خیال ایک آتنکوادی خیال ہے، یہ فکر ہی آتنکوادی فکر ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے تار ہمارے ملک کے دشمنوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس ملک میں یہ فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ برادران اہل سنت بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ سازش ہے اور اس کے وہ سازش کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے اس ملک عزیز، ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور یہاں رہنے والے تمام انسانوں کی، تمام مسلمانوں کی آپس میں ان کی محبتوں میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہم سب کو اس فتنوں سے، ان سازشوں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ المولانا الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، 2 دن سے گزشتہ جس طرح سے سوشل میڈیا میں ایک نام نہاد مسلمان، ایک نام نہاد شیعہ جو اپنے آپ کو سید زادہ کہتا ہے، میری مراد ایک نئی فتنے کا آغاز کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہندوستانی حکومت
اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور اس کی طاقت اتنی کیسے بڑھ گئی کہ سپریم کورٹ تک جا کر وہ عرضی دے رہا ہے۔ پہلے تو میری پوری امید ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ اسے نہ صرف مسترد کرے گی بلکہ وسیم رضوی پر چالان بھی لگائے گی تاکہ آئندہ کوئی ایسی حماقت نہ کرے۔